جو شخص روز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے، یعنی سب کو کافی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے معاشرے میں جہاں دیگر بہت سارے گناہ پائے جاتے ہیں، وہیں حسد بھی بہت عام ہے۔ حسد کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اپنے مخالفین پر جادو کروانا، انہیں مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا، ان کی غیبتیں کرنا، یہ عام طور پر حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حسد کی اور بہت ساری آفات ہیں، اس لیے قرآن پاک میں حسد سے دور رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ یعنی اللہ پاک نے اگر کسی کو کوئی خوبی دی ہے، بڑائی دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، مال و دولت دی ہے، کوئی بھی بڑائی دی ہے، تو اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو جو اس کے پاس نہیں ہے اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی حالت دو طرح کی ہوتی ہے کہ وہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے سے چھن جائے، مجھے حاصل ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ نعمت چھن جانے کی تمنا نہ ہو، بلکہ یہ آرزو ہو کہ اس جیسی نعمت مجھے بھی مل جائے۔ ایک یہ خواہش ہے کہ اس بندے سے یہ نعمت چھن جائے، اللہ نے عزت دی ہے، ختم ہو جائے اس کی عزت، مجھے عزت ملے۔ اس کے پاس حسن ہے، ختم ہو جائے، مجھے حسن ملے۔ اس کی شہرت ہے، ختم ہو جائے، بدنام ہو جائے، شہرت مجھے ملے۔ ایک یہ جذبہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے نہ چھنے، یا اللہ اسے بھی جو ملا ہوا ہے ملا رہے، مجھے بھی عطا فرما دے، اسے یہ خوبی دی ہوئی ہے مجھے بھی اللہ دے دے۔ اس کو غبطہ کہتے ہیں، یہ حسد نہیں ہے، یہ غبطہ ہے، یعنی تمنا کرنا یا اللہ مجھے بھی اس جیسی نعمت دے دے، یہ غبطہ ہے۔ اور جو پہلی صورت سنی وہ ہے حسد، تو غبطہ مذموم نہیں ہے، ہاں حسد گناہ ہے، حسد منع ہے۔ سیدنا معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحسد یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، یعنی حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جس طرح ایلوا، یہ ایک کڑوے درخت کا جمع و رس ہوتا ہے، یہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے، شہد میں یہ ڈالیں تو شہد خراب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے، یا ایمان ہوگا یا حسد ہوگا۔ اب غور کر لیں جو حسد کرنے والے ہیں کہ اگر حسد ہوگا تو پھر ایمان نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، یا فرمایا کہ جس طرح گھاس کو آگ ختم کر دیتی ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ حسد اور بغض ذریعہ بن جاتا ہے نیکیوں کی بربادی کا، یعنی حاسد ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس سے نیکیاں ضبط ہو جائیں، یا حاسد اور بغض والے کی نیکیاں محسود کو دے دی جائیں گی، یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ یعنی جس سے حسد کر رہا ہے نا، اس کی نیکیاں، اپنی نیکیاں اس کو دے دے گا، اس کے گناہ اپنے سر لے لے گا۔ خیال رہے کہ کفر و ارتداد کے سوا کوئی گناہ مومن کی نیکیاں برباد نہیں کرتا، ہاں نیکیوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ حسد اور اس کی آفات سے بچنے کے لیے یہ معلومات ہونا ضروری ہے کہ حسد ہے کیا، حسد کسے کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، اس کی تعریف بھی پتہ ہو۔ جب پتہ ہوگا تو پھر بچنے کے لیے کوشش کریں گے۔ حسد کی تعریف سن لیں، کسی کی دینی یا دنیاوی کوئی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا، کسی کے اندر کوئی دینی نعمت ہو یا دنیاوی کوئی بھی ہو سکتی ہے،
اس کے زوال کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص سے چھن کر مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، اور جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ تفسیر صراط الجنان جلد اول صفحہ 164 پر ہے، حسد حرام اور گناہ ہے، اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت پر یا عسر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا یہ حسد میں داخل نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنے مال و دولت یا عسر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس نعمت کا چھن جانا، کیونکہ تو برائی پھیلا رہا ہے، دین کا نقصان کر رہا ہے، تو اب یہ حسد نہیں ہے۔ چند اس کی مثالیں یہ ہیں کہ کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر تمنا کرنا کہ اس کے یہاں چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، اس کے پاس یہ مال ختم ہو جائے، یا اس کی دکان میں آگ لگ جائے، اس کے مکان میں آگ لگ جائے، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے۔ کسی کو دین یا دنیا کے اعلیٰ منصب پر مرتبے پر فائز دے کر جلنا اور تمنا کرنا کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا اس پہ بلیم لگا دیا جائے، الزام لگا کے اس کو بدنام کر دیا جائے، تاکہ جو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں نا، یا جو اس کو یہ مرتبہ ملا ہوا ہے، یہ اس سے چھن جائے۔ یہ خواہش رکھنا کہ فلاں خوشحال ہے، وہ تنگ دست ہو جائے، کبھی خوشحال نہ ہو، فلاں عزت دار کی عزت خراب ہو جائے، وہ ہمیشہ ذلیل خوار ہو جائے۔ حاسد کی 3 نشانیاں، حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں حاسد کی 3 نشانیاں ہیں کہ محسود کی موجودگی میں چاپلوسی کرے، یعنی جس سے حسد کر رہا ہے جب وہ سامنے ہو تو اس کی چاپلوسی کرے، مکھن لگائے، پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا، اور محسود کی مصیبت پر خوش ہونا، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ حسد کے بہت سے دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں، اس کی پوری تفصیل ہے، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے سنتے رہیں گے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ اپنا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ حاسد جو ہے اپنے حسد کی آگ میں ہر وقت جلتا رہتا ہے، اپنا سکون برباد کر لیتا ہے، تو سب سے بڑا نقصان تو اپنے آپ کا یہ کرتا ہے، اور پھر جو باقی نیکیوں کے نقصانات ہیں یا آخرت کے نقصانات وہ تو ہیں ہی۔ اللہ پاک ہمیں ہر وقت غصے میں رہتا ہے، خون جلتا رہتا ہے، غصہ آتا رہتا ہے، غیبتیں دل کرتا ہے بس میں اس کی برائی بیان کروں، غیبت بیان کروں۔ غیبت کرے گا تو بھی اگلے کا فائدہ کرے گا، اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے گا، تو یہ ہر حوالے سے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا، جو اللہ نے دیا ہے خود کو دیا ہے بس اس پہ راضی رہنا ہے، جو اللہ نے کسی کو دیا ہے دعا کریے اللہ اور عزت ہے، اللہ اس کو اور حسن دے، اور اس کو دولت دے، اللہ اس کو اور شہرت دی ہے تو اور دے دے، اور برکتیں، دعائیں دیتے رہیں سب کو، اللہ نے دیا ہے اس کو میں مزید اضافے کا اسے دعا دیتے رہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔